وزیر اعظم دورہ تاجکستان مکمل کر کے قازقستان کے دارالحکومت آستانہ روانہ۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ شہباز شریف کی دونوں صدور سے 1 on 1 ملاقاتوں کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ تاجکستان میں اپنے تاجک ہم منصب اور صدر سے علیحدہ ملاقات، تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ، پاک تاجک قیادت کا دہشت گردی کے خلاف اور معاشی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ پاکستان نے IMF بیل آؤٹ پیکج کے لیے تمام شرائط پوری کر دی۔ بجٹ سمیت تمام پیشگی اقدامات ہو چکے، کوئی بڑا حل طلب مسئلہ نہیں۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک کا دعویٰ، $6 ارب کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ رواں ماہ ہو جائے گا۔ وزارت خزانہ نے امید ظاہر کر دی۔ پیٹرولیم ڈیلرز کا پیٹرولیم مصنوعات پر متنازع ٹیکس کے خلاف 5 جولائی کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ حکومت نے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ بانی PTI کو ایک اور مقدمے میں ریلیف مل گیا۔ الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کے کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بری کر دیا۔ شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید احمد سمیت PTI کے دیگر رہنماؤں کو بھی ریلیز کر دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے مخالفین کو مقابلے کا کھلا چیلنج دے دیا۔ 9 مئی کے تمام مقدمات فراڈ قرار۔ 9 مئی واقعات کے دوران غائب ہونے والے پولیس افسران کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تحریک انصاف کا بانی کی رہائی اور مہنگائی کے خلاف 6 جولائی کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان۔ شبلی فراز کی عوام سے جلسے میں بھرپور شرکت کی اپیل۔ پنجاب اسمبلی میں ہلڑ بازی کرنے والے 9 مئی کے دہشت گرد ہیں۔ ایوان کے اندر بےہودہ نعرے بازی اور گالم گلوچ کرنے والے وہی کچھ آج اسمبلی گیٹ پر کر رہے ہیں۔ فتنہ پارٹی کے ارکان کو شرم آنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی کڑی تنقید۔ عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف بانی PTI اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کے روبرو بانی PTI کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل۔ سلمان صفدر کی خاور مانکا کو مزید ریلیف نہ دینے کی استدعا۔ کیس کی مزید سماعت 8 جولائی کو ہوگی۔ حق دو عوام کو، بدلو اس نظام کو، جماعت اسلامی نے نعرہ لگا دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کی 12 جولائی کو اسلام آباد دھرنے میں عوام کو بھرپور شرکت کی دعوت۔ لوگوں کی سمیں بلاک کر کے افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ حکومت اپنی مراعات چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی جاگیرداروں کو ٹیکس شکنجے میں لایا نہیں جا رہا، لیکن تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس نچوڑا جا رہا ہے۔ مڈل کلاس تنخواہ دار طبقہ اور مزدوری والے کہاں جائیں؟ امیر جماعت اسلامی کا سوال۔ کراچی میں ملازمت مستقل کروانے کے لیے احتجاج کرنے والے اساتذہ کی ریڈ زون داخلے کی کوشش۔ پولیس نے مظاہرین پر ڈنڈے برسا دیے۔ سندھ بھر سے آئے اساتذہ کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن بھی موجود۔ پاک امریکہ انفینٹری رائفل کمپنی ایکسچینج مشقوں کا انعقاد۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں 2 ہفتے طویل مشقوں کا آغاز 29 جون کو ہوا۔ مشقوں کا مقصد انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ہے۔ نشانہ بازی میں مہارتوں کے بہترین طریقے اپنانے کا پہلو بھی شامل۔ افتتاحی تقریب میں GOC کھاریاں گیریجن کی شرکت۔ سندھ میں کچے کے ڈاکو کی وارداتیں دہشت پھیلانے لگیں۔ کندکوٹ میں چیک پوسٹ پر دھاوا، 2 پولیس اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں ڈاکو بھی مارا گیا۔ شکارپور میں بھی ڈاکوؤں کی شاہراہ پر لوٹ مار، 4 مسافروں کو اغوا کر کے فرار۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ امریکہ کا دہشت گردی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کا عزم۔ پاکستان کے ساتھ تعاون کے فروغ پر بات چیت جاری۔ دونوں ملکوں کے ساتھ مشترکہ تعاون کی طویل تاریخ ہے۔ ترجمان پینٹاگون کا سیکیورٹی امداد سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز۔ ملک کے بیشتر شہروں میں شدید گرمی نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے۔ شہری بادل برسنے کے منتظر۔ مانسون سسٹم شدت کے ساتھ بالائی علاقوں میں داخل۔ 7 جولائی تک کشمیر، خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں بارشوں کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب کے خدشات۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ محکموں کو انتظامات مکمل رکھنے کی ہدایت کر دی۔ سندھ میں 7 جولائی سے بادل برسنے کا امکان۔
कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने के बावजूद गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात ने शहर में 8 जुलाई से मानसून के पहले स्पेल की खुशखबरी सुना दी। मर्दान में बिजली लोड शेडिंग पर सूबाई वजीर खुराक का एक्शन। जाहिर शाह तूरों की ग्रिड स्टेशन में एंट्री, 5 फीडर्स की बिजली बहाल करवा दी। लाहौर के NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ आलिया हमजा की दरखास्त। हमजा शहबाज के वकील ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। क्या नोटिस होने के बाद एतराज उठाया जा सकता है? जस्टिस अनवार हुसैन का इस्तफसार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 8 जुलाई को पेशावर का दौरा करेंगे। मकामी रहनुमाओं से तंजीमी उमूर पर मशावरत। गवर्नर हाउस में वर्कर कन्वेंशन से खिताब भी मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। मराकज़ सेहत की तामीर और मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर्स कायम करने की भी हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 700 से ज्यादा पॉइंट्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 80,000 की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। इस्लामाबाद पुलिस ने दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। संगजानी के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स, खुदकुश जैकेट्स और क्लाशनकोव बरामद। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार। मजीद नफरी भेजकर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू मजहबी इज्तिमा के दौरान भगदड़ मचने से हलाकतों की तादाद 121 हो गई। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। पुलिस का तकरीब सजाने वाले भोले बाबा के घर पर छापा। सिहोनी अफवाज की दहशतगर्दी के जवाब में अलकसाम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाइयां। खान यूनिस में मजीद 2 फौजी मारे गए। कई टैंक भी तबाह। इसराइली फौज की महफूज करार दिए गए इलाकों पर बमबारी। एक ही खानदान के 9 अफराद समेत मजीद 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। कौमी टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टिन ने वर्ल्ड कप में कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर रिपोर्ट PCB को जमा करा दी। कई खिलाड़ियों की फिटनेस पर सवालात। कई खिलाड़ी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रिपोर्ट पर गौर जारी। चंद रोज में बड़े फैसलों का इम्कान। तुर्किया ऑस्ट्रिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराकर यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। विंबलडन चैंपियनशिप का आगाज हो गया। दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कराज का फातिहाना आगाज। एस्टोनिया के हरीफ को शिकस्त। फैमिल्स कैटेगरी में जापान की नाओमी ओसाका ने फ्रांस की डायना पेरी को मात दे दी। और गायकी का मखसूस अंदाज, रंग बिरंगा लिबास और हाथों में चिमटे के साथ जुगनी, ये सब पहचान थी आलम लोहार। लोक मौसीकी के शहंशाह आलम लोहार को दुनिया फानी से कूच किए 45वें साल हो गए।